من كان نبيا وآدم بين الماء والدين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأولياء أمته وعلماء أهل سنته والناس أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. مل کے بآواز بلند ایک یا دو مرتبہ پڑھ لیجیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا. یہ ایک کو بات الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین. شعر کے علاوہ ایک کو نکول ہے، ٹھیک ہے. اللہ جل جلالہ دی حمد و ثنا پیارے آقا نور مجسم شفیع معظم رحمت دو عالم حبیب کبریا تاجدار انبیاء سید المرسلین قائد المرسلین حضور بفخر موجودات باعث تخلیق کے کائنات یتیمہ دے والی غریبہ دے حامی بے کساں دے کس بے سہاریاں دے سہارا کائنات دے والی حضرت جناب سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم دے دربار مہربان ہدیہ درود و سلام دا نذرانہ بڑے ادب نال احترام نال عرض کرنے تو بعد نہایت واجب الاحترام عزت مآب محترم المقام استاذ العلماء جناب حضرت علامہ مولانا قاری نوید احمد قادری رضوی صاحب، دیگر علماء کرام قابل صد ذی احتشام اور عوام اہل سنت جتنے بھی اس محفل پاکش حاضر ہوئے ہو، دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہر ایک دے مال جان کاروبار اچ برکتہ عطا فرمائے. بچے ذرا خاموش ہو جاؤ، مہربانی. حضرات گرامی، برادرم علامہ نوید احمد قادری صاحب نے حکم فرمایا آپ دی خدمت حاضر ہاں. حکم ہے کہ حضور غوث پاک دی بھی گل ہو جائے اور چونکہ میلاد بھی چلتے نے پہ تھوڑی جی سرکار مدینہ دی بھی گل ہو جائے. 3 سٹیپ دے اندر میں گفتگو کرنی ہے. ہر سٹیپ 10 تو 12 منٹ دے دوران ہوئے گا. میں کوشش کروں گا انشاءاللہ نماز تو پہلے میں اپنی گفتگو نو سمیٹ سکا. حضرات گرامی، چونکہ 11ویں شریف دا پروگرام ہے، آپ حضرات نو میں یہ مطلع کرنا چاہنا حقیقتاً 11ویں شریف ایصال ثواب کا نام ہے. جنہوں سمجھ آئیے وہ بولے سبحان اللہ. یہ ایصال ثواب ہے 11ویں شریف دا جو محفل پاک دا انعقاد دا مقصد ہے حضور غوث پاک دی روح پاک نو ایصال ثواب کرنا. ایصال ثواب تو گل شروع کرنا. سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 44 دا کچھ حصہ میں تلاوت کیتا ہے. 15واں پارہ. رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا تسبح له السماوات السبع والارض ومن فیہن. تسبیح کرتے ہیں ساتوں آسمان. کس کی؟ اللہ کی. ساتوں آسمان اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، والارض اور زمینیں.
ومن فیہن، صرف آسمان تے زمین ہی نہیں، جو کچھ آسمانہ دے وچ او بھی، جو کچھ زمینہ دے وچ او بھی اللہ دی تسبیح کر دے رہے۔ حضرات گرامی، میں سبحان اللہ آکھاں، تسی سبحان اللہ آکھو، الحمدللہ، اللہ اکبر تے تسبیح کریے، سانو اپنی تسبیح تے سمجھ آندی ہے، پر اے حضرت انسان، جس چار دیواری دے اندر تو بیٹھے، یہ چار دیواری بھی اللہ دا ذکر بھی کر دیئے۔ عرش اولا بلکہ لامکان تو لے کے تحت الثری تک، شرق تو غرب، غرب تو شرق، شمال تو جنوب، جنوب تو شمال، کائنات اچ کوئی ایسی چیز نہیں، انسان، زبان والے، بے زبان، اے چرند، اے پرند، اے شجر، اے حجر، اے دریا، اے فضاواں، اے لہرہ، اے سمندر، اے نہرہ، کائنات اچ جو بھی چیز اللہ نے پیدا فرمائی ہے، ایون کہ اعلیٰ حضرت نے لکھیا کہ جنت اچ ایک دروازہ ہے، جدو بند ہوندا تے آواز آندی ہے الحمدللہ، تے جدو کھلدا تے آواز آندی ہے سبحان اللہ۔ مطلب کی ہے کہ کائنات کی ہر شے اللہ کی تسبیح بیان کر دی ہے، کوئی شے ایسی نہیں۔ لہذا انسان اپنے غرور اور تکبر چ نہ رہے کہ میں تسبیح کراں گا تے اللہ کی تسبیح ہونی ہے، ورنہ اللہ کی تسبیح نہیں ہونی، بلکہ یہ تے کروڑا سال پہلے ملائکہ نے بھی عرض کیتی مولا کیوں پیدا کرن لگا ہے، جدو اسی چپے چپے تے تیری تسبیح کرنے ہیں، اللہ فرمایا انی عالم ما لا تعلمون، جو میں جاننا تسی تے نہیں نہ جان دے۔ گویا کہ کائنات کی ہر شے اللہ کی تسبیح کر دی ہے۔ میں مثال دے کے حدیث مبارکہ دے حوالہ دے کے عرض کرنا چاہنا، میرے کریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام سفر کردے نے پہ صحابہ نال نے ایک قبرستان تو گزرے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مشاہدہ فرمایا دو قبر والوں نوں عذاب ہوندا ہے پیا۔ حضور چلدے بظاہر زمین تے پے نے جویں اسی چلنے پہ، ٹھیک، سرکار زمین تے چلدے نے پہ، میرے کریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام چلدے زمین تے پے نے، لیکن نگاہ قبر دے اندر جا رہی ہے۔ ایمانداری نے دسیا جی میں قبرستان چو گزرا یا تسی قبرستان چو گزرو، تانوں پتہ لگ سکتا ہے قبر چ کی ہوندا ہے پیا، تے پھر یہ سمجھو نا کہ پاویں بظاہر جناب سرکار دے پیر اقدس دو ہی نہیں، حضور دے ہاتھ دو ہی نہیں، حضور دی نگاہاں دو ہی نہیں، اوے اکھاں دو ہی نے، پر اے دیکھ اکھاں دی حد کی، اے تے معاملہ کوئی نہیں قبر دا۔ جناب صدیق اکبر دا ایمان اور عقیدہ ہے کہ میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام زمین تے کھڑے ہو کے عرش اولا تے بھی نظر پاندے نے، سرکار عرش اولا نوں بھی ویکھدے نے، قبر دا معاملہ دور ہی کوئی نہیں۔ یار صرف ویکھیا ہی نہیں، میرے کریم آقا نے فرمایا میں یہ بھی جاننا وا انہاں نوں عذاب کیوں ہوندا ہے پیا۔ اچھا ایتھے جتھے بھی قبرستان ہوے گا کی خیال ہے ایک محلے دے اوتھے بندے جاندے ہون گے دفن ہون واسطے، کئی محلیاں دے بندے اس قبرستان وچ دفن ہوندے ہون گے، دور دراز تے بھی لوگ آندے ہون گے اس قبرستان وچ مدفون واسطے، تے ذرا اندازہ تے لگاؤ کیا پتا وہ دوویں قبر والے کس کس جگہ دے نے، کس کس پنڈ دے نے، کس کس قصبے دے نے، کس کس شہر دے نے، اس قبرستان دفن ہوئے نے۔ میرے کریم جان دے نے پاویں کسے بھی شہر دا ہوئے، سرکار جان دے نے کہ انہاں نوں عذاب کیوں ہوندا ہے پیا، جے سرکار انہاں نوں جان دے نے گجراں والے نواب چوک یحییٰ گلے دے قریب بیٹھ کے ایک جناب نویر صاحب دے ادارے وچ بیٹھ کے سرکار دا ذکر کرنے والے غلاموں تانوں سرکار نہیں جان دے، میرے غلام بیٹھ کے میرا ذکر پہ کردے نے۔ میرے کریم نے فرمایا ایک نو عذاب اس واسطے ہوندا ہے پیا کہ وہ پیشاب دے چھٹیاں تو نہیں سی بچدا، پیشاب دے چھٹیاں تو نہیں سی بچدا۔ اج کسی بندے نو کہو آؤ یار نماز پڑھیے، کہے گا یار میرے کپڑے نہ پاک نے، یار تینوں کسی نے دعوت دیتی ہے تو کپڑے نہ پاک رکھ، اللہ تے فرماتا میں خود بھی پاک ہاں تے پاکاں نو پسند کرنا، اے پاکیزگی مومن دا ہتھیار ہے۔ ایمانداری نال دسو بندہ بارڈر تے کھلوتا ہوئے تے ہتھیار کول نہ ہوئے تے دشمن حملہ کر دے تے بندہ کی کرے گا؟ کچھ کر سکتا ہے؟ بغیر ہتھیار تو بندہ کچھ نہیں کر سکتا۔ اے پاکیزگی مومن دا ہتھیار ہے کہ جس وقت تک تیرے کو اے ہتھیار نہیں ہوئے گا اتنی دیر تک نہ اللہ دی بارگاہ تو پسند ہے نہ اللہ دے رسول دی بارگاہ تو پسند ہے۔ اگر چاہنا اللہ
رسول دی بارگاہ چ کوئی مقام مل جائے تو پھر اپنے جسم نو پاک رکھیا کر. یاد رکھی اگر تو گھر وچ ناپاک ہوے یا گھر وچ کوئی فرد بھی ناپاک ہوے اللہ دی رحمت دا فرشتہ نہیں ہوندا. اللہ دی رحمت دا فرشتہ ادو ہوندا ہے جدوں گھر وچ ساری پاک ہو. اچھا پہلا بندہ تے او جنوں پیشاب تے چھٹیا جدوں بچدا نہیں. یہ اسی بالکل چھوٹا جنا اپنا گناہ سمجھنے کہ یہ کوئی معاملہ نہیں. پہلا بندہ پیشاب دے چھٹیاں تو نہیں بچتا. دوسرا بندہ او وے جو چغلی کرتا ہے. آج دیکھو محلے دے اندر اپنے گھر دی نظر پہلے دہراؤ. باپ بیٹے دی, بیٹا باپ دی, بھائی بھائی دی, دوست دی, رشتہ دار دی, محلے دار دی, یار بیلی سارے ایک دوجے دی جناب چغلی کرتے ہیں. پہ ایک دوجے دے چغلیاں چ لگے نے. میرے بھائی چغلی کرن دی وجہ تو بندہ عذاب وچ مبتلا ہے. تو پھر توبہ کر کہ اج تو بعد پیشاب دے چھٹیاں تو بھی بچاں گے, چغلی تو بھی بچاں گے. تسی انہاں گناہاں تو بچو گے, اللہ کریم تواڈے تے کرم فرما دے گا. میرے کریم نے کیتا کی عذاب دونوں تو ہوندا پیا. سرکار نے کی کیتا؟ میرے کریم نے فرمایا سیابا جیا کا فرمایا ایک درخت کی سوٹی لے کے آؤ. تر درخت کی سوٹی سرکار نے تر کھجور کی سوٹی منگوائی. میرے کریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لمبے دے دو ٹکڑے کیتے. دو ٹکڑے لمبے دے کر کے سرکار نے ایک ٹکڑا اس قبر تے لاتا, ایک ٹکڑا اس قبر تے لاتا. عجیب معاملہ. سوٹیاں قبر تے کیوں لگ گئیاں ہیں؟ ساڈے کول پوچھدے نے قرآن کیوں پڑھ دے جدوں کہ مر جاندا ہے. میں کہ اسی تے پھر انسان آ تے پھر اسی پڑھنے بھی او کلام پیواں جڑا کلام سارے کلامات تو افضل و اعلی ہے. سوٹیاں لا پیا سرکار نے. سرکار سوٹیاں لا کے باہر نکل دینے پہ. ہن صحابہ کرام نوں تے جدوں مشکل آندی سی سرکار دے بوے تے آ جاندے سا. اپنے نو سوال دی لوڑ پئی سرکار دے بوے تے, بیگانے نو سوال دی لوڑ پئی سرکار دے بوے تے. پیٹ چ درد ہویا سرکار دے بوے تے, سر چ درد ہویا سرکار دے بوے تے. اگر اولاد کوئی نہیں تے سرکار دے بوے تے. اگر بیمار ہو گیا تے سرکار دے بوے تے. کاروبار چ رکاوٹ ہے تے سرکار دے بوے تے. اگر جنابی علی کوئی گھریلو پریشانی ہے سرکار دے بوے تے. بیرونی پریشانی ہے سرکار دے بوے تے. محلے چ پریشانی ہے تے سرکار دے بوے تے. بلکہ ایک رابی آیا اپنی بغل چ گڈی دا بچہ لے کے عرض کیتی سونیا یہ دس دیو میری بغل تھلے گئی ہے تے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے گا. میرے کریم نے فرمایا چلیا میں دسا تیری بغل تھلے کی ہے اور سامنے بنیرے تے ویکھ اس پرندے دی ماں تیری شکایت بھی ہوندی ہے. گویا کہ اگر کسی پرندے نوں بھی مشکل آندی ہوئے مدینے والے دروبے تے آ جاندا سی. ہن صحابہ نے ہاتھ بن لا اگے اپنی مرضی نال کہندے سپا اے میری مرضی نال کہہ دیو. صحابہ نے ہاتھ بن لا. میرے تیرے میری نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے اندر عرض کیتی فدا کا ابی و اممی یا رسول اللہ. ادب کرتے سونا
انسان نہیں، اینا کو زبان بھی کوئی نہیں، بے زبان بے جان. خاف الناس ولا يحزنون اذا حزن الناس قرأ من هذه الآية الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. میں سرکار کا فرمان پڑھا سینے دو بات بولے سبحان اللہ. آپ یہاں کہنا کہ ولی دی شان کی طرح میں کیا قرآن ہے بھی لکھی ہے، نبی دے فرمان ہے بھی لکھی ہے. میرے کریم آقا نے فرمایا کچھ اللہ دے بندیاں وچوں کچھ بندے ایسے ہوندے نے شہید بھی نہیں، نبی بھی نہیں، اور رسول بھی نہیں، اور مرسل بھی نہیں، انہاں وچوں نہیں. آقا جی پھر فرمایا لیکن جدو انہاں دا مقام کل قیامت والے دن اللہ جدو اونچا کرے گا نا تے نبی بھی ویکھ کے رشک کردے ہون گے، شہید بھی ویکھ کے رشک کردے ہون گے. نبی بھی رشک کرن گے، شہید بھی رشک کرن گے. صحابہ نے عرض کیتی آقا جی اینی انہاں دی شان ہوئے گی، شہید بھی نہیں ہون گے تے نبی بھی نہیں ہون گے تے پھر بھی اتنا مقام ہوئے گا کہ رشک نبی بھی کردے ہون گے تے شہید بھی کردے ہون گے. آقا جی انہاں دا ایڈریس تے دیو، انہاں دا پتہ تے دیو. اچھا ایک دفعہ پتہ نا حضرت موسیٰ نے بھی منگیا سی رب کولو. یہ بھی میں قرآن بیان کرنا پیا 15-16 پارہ. مولا اپنے کسی ولی نے ملاقات ہی کرا دے. اللہ فرمایا اچھا چل میں کرانا وا لیکن پہلے میرے ولی ورگا لباس تے پا کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے پھٹا پرانا لباس پا کے اللہ دی بات یا اللہ ہون تے ملاقات کرا دے. اچھا کوئی کمی سی موسیٰ اللہ نال ہم کلام ہوندے سا گلاں اللہ نال کردے سا تے پھر جناب جا کے علیحدگی دے اندر گفتگو ہوندی سی مجمع وچ بھی رب اے نہیں کہ دو گلاں کر لئیاں تے باقی کیا موسیٰ پھر صحیح نہیں بلکہ علیحدہ بلا کے جناب گفتگو کرنی پیار کرنا تے اللہ نے فرمایا موسیٰ تو صرف ان موسیٰ ہی نہیں میرا کلیم بن گیا ہے. اینا مقام لے کے بھی پھر بھی عرض کیتی مولا اپنے ولی نال ملاقات تے کرا دے. جدو آئے نا اللہ فرمایا ملاقات کرنا چاہنا جی مولا فرمایا نشانی دساں اینج نہیں محبت نہ بولو. فرمایا میرے ولی دا جتھے ڈیرا ہے نا جتھے میرے ولی دا ڈیرا ہے اوتھے جہاں دو پانی آپس وچ ملدے نے دو دریا آپس وچ ملدے نے ایک نشانی ہے. مولا دوسری نشانی کیڑی ہے؟ فرمایا دوسری نشانی اے وے اوتھے مردہ زندہ ہوندے نے. اے میں نہیں پیاندا اے قرآن پیاندا ہے. لوگ کی آندے نے ولی کیویں مردہ زندہ کر سکدا ہے؟ ولی کون ہوندا مردہ زندہ کرنے والا؟ او میں کہ چلیا تینوں پتہ ہی نہیں. اللہ تے نبیاں تے ولیاں دی شان ہی اللہ نے اے رکھی ہے او چاند تے مردے بھی زندہ کر دے چاند تے اللہ تے نبیاں تے ولیاں دی شان ہے. اچھا موسیٰ علیہ السلام نے جناب یوشع بن نون نال لیا. چلو بھائی یوشع جی آقا حکم فرمایا اللہ دے ولی نال ملاقات کرنے واسطے جانا ہے. اختصار پہنچے اس مقام تے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یوشع تھوڑا آرام نہ کر لے یہ سفر کر کر کے تھک گئے ہیں. جی آقا جی میں حکم. یوشع بن نون پہرا دین لگ پہ جناب موسیٰ علیہ السلام آرام فرمان لگ پہ. تھوڑی دیر گزری مچھی کرو پون کے لے کے آئے سا مچھی کرو پون کے لے کے آئے سا بوٹیاں کر کے علیحدہ علیحدہ ٹکڑے کر کے لے کے چولے چ پا کے آئے سا. ٹھیک ہے تھوڑی دیر گزری اوتھے جناب مچھی زندہ ہو کے پانی میں چلی گئی. تھوڑی دیر تک جناب موسیٰ علیہ السلام اٹھے یوشع چلیے جی آقا جی وہ حکم. سفر پھر شروع کیتا. تھوڑی دور جا کے جناب کلیم اللہ نے فرمایا یوشع بھوک لگی ہے روٹی نہ کھا لئیے. یوشع بن نون سر بھر کے بیٹھ گئے. فرمایا یوشع کی ہویا؟ آقا بھول گیا معاف کر دیو. فرمایا کی بھول گیا؟ عرض کیتی جتھے تسی آرام نہیں سو فرماندے پے؟ فرمایا ہاں جی اوتھے جڑی مچھلی اسی کھان واسطے لے کے آئے سا وہ تے زندہ ہو کے پانی میں چلی گئی سی. اے اللہ دا قرآن کہندا ہے پیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یوشع کی کیتا ہی اوہی تے جگہ ہے جتھے اللہ دے ولی نال ملاقات ہونی سی. میں
انج روشن ہون گے جویں 14ویں رات دا چاند روشن ہوندا ہے. لا یخافون اذا خاف الناس، جو سارے لوگ خوف زدہ ہون گے نا انہاں نوں کوئی خوف نہیں ہوئے گا. ولا یحزنون اذا حزن الناس، جو سارے غمگین ہون گے. اچھا کسی دا مال چلا جائے، کسی دے کاروبار وچ گھاٹا پے جائے، وہ کنا غم کھاندا ہے. فرمایا انہاں نوں کوئی غم نہیں ہوئے گا. حضور غوث پاک دی بارگاہ چ غلام آیا، آقا جی عرض کرنا چاہنا. فرمایا کی گل ہے؟ آقا جی او مال تجارت کی ہویا؟ مال تجارت نو؟ مال تجارت حضور او بیڑا جڑا نا او پانی وچ ڈوب گیا ہے. آپ نے فرمایا شکر الحمدللہ، بیڑا ڈوب گیا ہے، شکر الحمدللہ. اس حال سے بھی اللہ کا شکر ہے. تھوڑی دیر بعد غلام آیا، آقا جی. فرمایا ہن کی گل ہے؟ حضور او بیڑا تجارت والا. فرمایا کی ہوا؟ حضور پہنچ گیا ہے. فرمایا شکر الحمدللہ. حضور جو ڈبیا ادو بھی شکر کیتا، آ گیا ہن بھی شکر کیتا. فرمایا رب دا مال سی دے دیندا پھر بھی شکر ہے، نہ دیندا پھر بھی وہ شکر. اسی دنیا دار ہاں، ساڈا مال چلا جائے تے اسی غم کھانے ہاں. اللہ دے ولیاں نو کوئی غم نہیں ہوندا. اللہ دے ولیاں نو. اچھا آپ کو پتہ ہے نا حضرت فاروق اعظم تے مولا علی دی ڈیوٹی لگی سی حضرت خواجہ ویس کرنی دے کول چادر کھڑن دی. چادر لے گیا نا، اختصار بڑے اختصار دے نال چادر لے گیا. دعا کرو جی حضور دی امت واسطے. حضرت خواجہ ویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ نے دعا کی تھی، مولا ابو بکر بھی ایسا، عمر بھی ایسا، عثمان بھی ایسا، علی بھی ایسا، بڑے بڑے جلیل القدر صحابی نے. کسی صحابی واسطے سرکار نے نہیں فرمایا کہ صحابی کسی صحابی کو دعا کروا لینا، اویس کو دعا کروانا. تیرے نبی نے فرمایا مولا اس نبی دے واسطے ہی اس نبی دی امت نو معاف کر دے. سہیل بن عبداللہ تستری فرماندے نے پے اے روایت نو فرماندے نے حضرت خواجہ ویس کرنی رضی اللہ تعالی نے دعا کیتی. اللہ فرمایا تیری دعا دے اوتے میں ادھی امت معاف کیتی. مولا ساری کیوں نہیں؟ فرمایا اویش یہ دے وچ بھی راز ہے. مولا دیرا نے فرمایا هو محبوبی و محبوب حبیبی و حجتنا علی اہل الارض و قدماه علی رقاب الاقدار والاولیاء. اندری محبت نہ بولے سبحان اللہ. اللہ رب العالمین نے فرمایا اویش میرا بھی ایک محبوب ہوئے گا، میرے حبیب کا بھی محبوب ہوئے گا، میرا بھی محبوب ہوئے گا، میرے حبیب کا بھی محبوب ہوئے گا. مولا اور کون ہے؟ فرمایا تیرے تو بعد آئے گا، مولا اور بھی شامل ہوگی. ساتھی نہیں ہوئے گا، صحیح بنتے میری مدد ہوئے گا. مولا اور کون ہے؟ میرا مقام بھی ہے. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آپ دا مقام ہے. حقیقتاً اسی یقین کرو لوگ جنہ قبر تک ہی لین جاندے ہو، سادہ عقیدہ ہے اے زندہ نے. پہلے نمبر تے سادہ عقیدہ کی ہے اے زندہ نے. کی عقیدہ ہے اے زندہ نے. میں 2-4 منٹ سے اپنی گفتگو سمیٹنا پیا. اے زندہ نے. زندہ کیوں نے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. اچھا سادہ عقیدہ ہے کہ وہ زندہ نے. مولا زندہ نے؟ فرمایا ہاں زندہ نے.
قبر چلے گئے پھر بھی زندہ نے؟ فرمایا بل احیاء، وہ پھر بھی زندہ نے۔ مولا انہوں نے جسم دے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے پھر بھی زندہ، فرمایا بل احیاء، پھر بھی زندہ۔ مولا روح جسم تو جدا ہو گئی پھر بھی زندہ، فرمایا بل احیاء، پھر بھی زندہ۔ مولا وہ ویکھ بھی نہیں سکتے پھر بھی زندہ، فرمایا بل احیاء، پھر بھی زندہ۔ گفتگو سمیٹنا پیا، مولا انہوں نے زندگی کیوں قبر چ؟ فرمایا مینوں بھی راضی کیتا ہے، میرے محبوب نو بھی راضی کیتا ہے، اس واسطے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، میں پاکیزہ زندگی عطا فرما چلی۔ اچھا اے تے ولی نے جڑے زندہ نے، اے تے ولی نے، اللہ دی راہ تے لڑن والے نے، اللہ دی راہ تے مرن والے، شہید ہونے والے، اللہ فرماتا ہے زندہ ہے۔ اچھا اے زندہ نے تے میرا مدینے والا، گل ختم کرنے لگا، میرا مدینے والا۔ علامہ جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں جب نبی پاک دی روح قبض ہوئی نا، توجہ کرو، میں ایسا مسئلہ سمجھا کے جا رہا ہوں، پوری زندگی کوئی بندہ آ کے نا تمہیں آ کے اور تسی کہندے ہو نبی زندہ ہے، کیویں زندہ ہے؟ جنوں موت آ جائے وہ زندہ ہو سکتا ہے؟ میں ایسا مسئلہ سمجھا کے جا رہا ہوں۔ علامہ جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں نبی پاک دی روح قبض ہوئی نا، کہ حضرت جناب اسرائیل علیہ السلام بڑے ادب نہ لے کے کھڑے ہو گئے۔ اسرائیل کیوں کھڑا ہو گیا؟ مولا جدو کسی نیک دی روح قبض کیتی ہے تے بلندیاں تے لے گیا، جدو کسی بد دی روح قبض کیتی ہے تے میں زمیناں وچ دنسا دیتا ہے۔ تے مولا اے تے عام نیک بھی نہیں، اے تے عام نبی بھی نہیں، اے تے عام رسول بھی نہیں، اے تے نبیاں دا تے رسولاں دا بادشاہ ہے۔ میں سوچنا پیا میں اس روح نوں رکھنا کتے وے؟ اللہ فرمایا وزٹ کرا، کائنات دا وزٹ کرا۔ جناب اسرائیل علیہ السلام مشرق والے پاسے گئے، مقام تلاش کیتا، شاید کوئی مقام مل جائے جتنے نبی پاک دی روح رکھ سکا، کوئی مقام نہیں ملیا ایسا جو نبی پاک دی روح نالوں افضل ہوئے۔ مغرب والے پاسے گئے، کوئی مقام نہیں ملیا، شمال و جنوب گئے، کوئی مقام نہیں ملیا، پہلے آسمان تے گئے، کوئی مقام نہیں ملیا، دوسرے آسمان تے گئے، کوئی مقام نہیں ملیا، تیسرے آسمان تے گئے، کوئی مقام نہیں ملیا، چوتھے آسمان تے گئے، کوئی مقام نہیں ملیا، پہلے چھویں ستویں اور عرش اولا تک جنت ساری گئے تھے، سدرہ کے قریب گئے، کوئی مقام نہیں ملیا، بیت المعمور گئے، کوئی مقام نہیں ملیا، ساری کائنات کا وزٹ کرا کے پھر کھڑے ہو گئے۔ اسرائیل ان کی گل ہے، مولا ساری کائنات میں ایک بیٹھا ہوا، تیرے نبی کی روح میں افضل کوئی جگہ نہیں ملی۔ اللہ بتا اچھا ایک کر میرے نبی کی روح میرے نبی نے جسم میں جمع ہو گیا، میرے نبی کی روح میرے نبی نے جسم میں جمع ہو گیا۔ مولا یاد کیا فرمایا نبی نے جسم نالوں زیادہ افضل جگہ میں کائنات وچ بنائی نہیں، کائنات وچ نبی صاحب نے منو گزارش کی تھی، حکم کیتا ہے بلکہ کہ ایک نعت بھی ہو جائے۔ اے میرے بھائی کلام پڑھ دے سب پہ حضور غوث پاک دے منقبت اور آپ دی شان دے اندر میں وہی ایک دا شعر پڑھنا چاہتا ہوں۔
اللہ تعالی میرے الفاظ نو اپنی پکیزہ بارگاہ دے اندر قبول فرمائے. میں بیان نہیں کیتا، تھوڑا جا سبق سنایا اور بڑا شارٹ کر کے میں سنایا. اللہ تعالی سانو سب نو عقیدہ اہل سنت تے قائم دائم اور استقامت دے نال کھڑا رہن دی اللہ توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ.